بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ جب اپنی کسی بندی یا بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندوں کی خاص تسبیح ہے۔ ناظرین، ویسے تو سبھی انسانوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ اپنے ہر بندے سے محبت فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتا ہے، تو وہ ان کو اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے اور پھر انہیں مختلف انعامات و کرامات سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور مقبول بندوں کو تحفتاً عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک جس سے محبت کرتا ہے تو اسے زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے، مطلب یہ کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور ممکن حد تک اس سے برائی دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک بار ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھ پر اپنی خاص رحمت کی نظر فرمائے، میری پریشانیوں کو حل فرما دے اور میرے رزق میں وسعت عطا فرما دے، جس سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر لے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو تو لوگوں میں تمہاری عزت و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا، آہو بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ کی آواز سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی بندی یا بندے سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے اور ان کو بلندی اور سرفرازی عطا فرمانا چاہتا ہے، تو اس کی زبان پر اس تسبیح کا ورد جاری کر دیتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح کرنے والا اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے جسے دنیا کا ہر عیب اپنے آپ میں نظر آتا ہے۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اس کی یاد میں آنسو بہائے، جہنم کی آگ سے ڈرا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا۔ جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے، جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ دل میں پیدا ہو گئی اور جہنم کی آگ سے ڈرا، تو یہ وہ بہترین انسان ہے جسے اللہ پاک چن لیتے ہیں اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتے ہیں۔ اس تسبیح پڑھنے والے پر اللہ اپنا خاص کرم و فضل فرماتے ہیں، اس کے ساتھ رحم اور نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، اس سے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، اسے ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ تو آپ بھی اگر اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ کی کوئی بھی دعا جو آپ کو آسان لگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ ماہ شعبان کے مہینوں میں کثرت سے استغفر اللہ پڑھیں اور اللہ کو خوش کریں۔ محترم ناظرین، لا الہ الا اللہ کا ذکر وہ ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ذکر کرتے ہوئے لب نہیں مل رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے اس کلمے کا ورد کر رہے ہوتے، کیونکہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، سامنے والے کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ ماہ شعبان میں حدیث کے حوالے سے ہم آپ کو مزید 4 وظیفے بتائیں گے۔ ماہ رجب کے ہر دن اللہ پاک کئی افراد کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ کا ورد آپ زیادہ سے زیادہ کریں، اس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ دوسرا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رجب و شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا تو اللہ پاک اس پر مقرر دونوں فرشتوں کو فرمائے گا کہ اس کے گناہوں کا صحیفہ مٹا دو۔ تو آپ نے پوری کوشش کر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت صرف 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، تو ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ پاک سے ہمیں اس کی برکات ضرور ملیں گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟
کہ اس کی برکت سے گناہوں کا صحیفہ ہی مٹا دیا جائے۔ ناظرین، ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ عمل پہنچے تاکہ وہ ماہ رجب کے بعد شعبان کے بابرکت مہینے کو فضولیات کی نظر نہ کر دیں، بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنے میں لگ جائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اللہ کریں، استغفار کی کثرت کریں اور صدقہ دیں۔ تو جلدی جلدی پہلے شیئر کر دیجئے۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ رجب و شعبان میں بہت استغفار کریں۔ جو شخص ماہ رجب و شعبان میں 3000 مرتبہ اس طرح استغفار پڑھے تو وہ بخش دیا جائے گا۔ اس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی وہی کچھ پڑھنا ہے اور وہی طریقہ ہے جو کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس استغفار کو آپ نے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے سب خطاؤں کو معاف کر کے نظر رحمت فرمائے گا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد غلام کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ الفاظ کی کمی پیشی معاف کرے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی فرار کیوں نہ ہوا ہو۔